لڑکے خود ہی کرتے ہیں، نمونہ محمد رسول اللہ، کہ آپ نے اپنے بڑوں یعنی ابو طالب کے کہنے پر حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح تسلیم کیا۔ آپ نے ایک مرتبہ تو کہا حضرت مجھے سوچنا دیجئے، پہلے مجھے کرنا چاہیے بوڑھی عورت کے ساتھ نکاح یا نہیں؟ میں جب چھوٹی عمر کا جوان ہوں 25 سال کا، تو ایسی ہم عمر خاتون کے ساتھ میرا نکاح ہونا چاہیے؟ کیا میرے لیے کوئی رہی نہیں مکہ نہیں، فیصلہ بڑوں نے کیا، آپ نے سر مبارک سب خم کر دیا اور تسلیم کر لیا۔ اور بعد میں اللہ نے اسی نکاح میں ایسی برکتیں عطا فرمائیں کہ ایک تو یہ کہ حضرت خدیجہ بڑی مالدار خاتون تھی اور سارا مال حضور کے گھر میں پہنچ گیا، اور حضرت خدیجہ نے کہا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، نہ آپ کو مزدوری کرنی ہے، نہ آپ کو بکریاں چرانی ہیں، نہ آپ کو بزنس کرنا ہے، آپ کو بیٹھ کر اطمینان سے کھانا ہے، ایک۔ اور دوسرے جتنی اولاد اللہ کے نبی علیہ السلام کے آگے چلی ہیں وہ اسی خاتون کے ذریعے سے چلی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اولاد چلی ہے۔ آگے چل کر کہ حضور کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا، حضرت عائشہ سے کوئی اولاد نہیں چلی، حضرت ام سلمہ کے ساتھ، حضرت جویریہ کے ساتھ، جوان خواتین کے ساتھ آپ کے نکاح ہوئے، مگر اولاد کسی سے نہیں چلی، اولاد چلی تو اسی بوڑھی خاتون سے۔ چنانچہ بیٹا پیدا ہوا قاسم، پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا طیب، تیسرا بیٹا پیدا ہوا طاہر، یا تیسرا بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، یہ تینوں بیٹے بچپن میں وفات پا گئے۔ پھر صاحبزادی پیدا ہو گئی حضرت زینب، وہ زندہ رہیں۔ پھر دوسری صاحبزادی پیدا ہوئی حضرت رقیہ، پھر تیسری صاحبزادی پیدا ہوئی ام کلثوم، اور آخری صاحبزادی حضرت فاطمہ۔ یہ سب حضرت خدیجہ کی اولاد ہے۔ اور بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کو اتنا یاد کرتے تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے کبھی کبھی گر آتا ہے یہ کیوں حضور حضرت خدیجہ کو اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا کیا اس نے کیا ہے، ہم اس سے زیادہ کرنا چاہتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکو گی، جس طرح سے خدیجہ نے مجھے آرام پہنچایا، جس طرح سے یہ وہی خدیجہ ہیں کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور گھبرا گئے حضور، اور بالکل طبعی طور پر گھبراہٹ طاری ہوئی، اور غار حرا سے نیچے اتر کر کے آئے اور کپ کپی طاری تھی، اور گھر آ کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، خدیجہ کا کردار اتنا عظیم۔ حضور جب غار حرا میں رہے 5 سال تک، غار حرا میں کبھی 1 ہفتے کے لیے، کبھی 1 مہینے کے لیے، کبھی 15-20 دن کے لیے وہاں جا کر قیام کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ اپنے گھر سے کھانا لے کر کے، روٹیاں لے کر کے، پانی لے کر سر پر صبح چلتی تھی، دوپہر کو وہاں غار حرا پر پہنچتی تھی، اور وہ پیش کرنے کے بعد پھر وہاں سے واپس آتی تھی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور سوچتے تھے کھانا بھی ختم ہو چکا ہے، پانی بھی ختم ہو گیا ہے، خدیجہ ضرور آج پانی لے کر کے آ جائیں گی۔ حضرت خدیجہ یہ سوچتے رہی وہاں پانی وانی ختم ہو گیا ہوگا، 15-20 دن وہیں قیام کیا ہے، شاید آج گھر ہی آ جائیں گے، رات یہیں گزاریں گے، کپڑے اپڑے دھو کر پھر دوبارہ واپس جائیں گے۔ حضور بھی نہیں آئے، حضرت خدیجہ بھی نہیں گئی، اور حضور وہیں غار حرا میں رہے۔ 5 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت کی ہے۔ کوئی اور عورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے آپ نے کوئی نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جا کر کے وہاں گفا میں بیٹھ جاتے ہیں، بچوں کا خیال نہیں۔ حضرت خدیجہ ایک دن بھی شکایت نہیں کی، جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک۔ بیچ میں اچانک حضور خاموش ہو گئے، وہ بات ہی نہیں کرتے تھے، ہر وقت کچھ سوچتے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون وہ ہیں کہ کوئی اور اگر عورت ہوتی تو نہ جانے کیا کیا جملے بول دیتی کہ تم روٹھے رہتے ہو، تم پتہ نہیں کس سوچ میں رہتے ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں۔ حضرت خدیجہ 1 منٹ کے لیے بھی کبھی حضرت خدیجہ نہیں سوچا کہ ان کا ساتھ دیا اس پورے دور میں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام عام انسانی زندگی سے بدل کر کے نبوت کی طرف مڑ رہے ہیں، اور 5 سال تک غار حرا کے اندر آپ نے قیام کیا، اور وہاں جا حضرت عائشہ اس کو بیان کرتی ہیں، بخاری میں حدیث ہے، 3 نمبر کی حدیث یہی ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور غار حرا میں رہتے تھے، اور حضرت خدیجہ کھانا لے کر کے جاتی تھی، پہنچایا کرتی تھی، کئی دن وہی قیام۔ پھر جب حضور نبی علیہ السلام غار حرا سے واپس تشریف لائے پہلی وحی کے بعد، اور کپ کپی طاری ہوئی تھی، اور فرمایا تھا زملونی مجھے چادر ڈال دو، مجھے گھبراہٹ ہے، شاید میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ تو حضرت خدیجہ ہی تھی وہ خاتون جنہوں نے کہا تھا گھبرائیے مت، کلا لا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق الی ما قال، آپ وہ ہیں، آپ گھبرائیے مت۔ اس کے بعد پھر یہی خدیجہ لے کر کے گئی تھی حضور نبی علیہ السلام کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے بعد، اور انہیں کہا تھا کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے یا نبوت مل چکی۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح مان لیا، آپ نے چون چرا نہیں کیا، باوجود ہے کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کا کوئی جوڑ نہیں لگتا تھا۔ یہ نمونہ ہے تمام جوانوں کے لیے کہ وہ جب یہ نکاح کا قدم اٹھائیں گے تو خود فیصلے مت کریں، اپنے والدین کی چوائس، ان کے انتخاب کو ترجیح دیں، ان کے سلیکشن کو اگرچہ والدین کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ جبر نہیں کریں گے اپنی اولاد پر، کیونکہ زندگی اولاد کو گزارنی ہے، اس لیے ان کی چوائس کو بھی سامنے رکھیں، مگر اولاد کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ خود ہی اپنے فیصلے کرنے لگیں۔ چنانچہ یہاں کے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، کوچنگ سینٹروں میں یا دفتروں میں جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کام کرتے ہیں وہ وہاں سے خود ہی محلوں میں آپس میں تعلقات جوڑ کر کے رکھتے ہیں، مجھے فلاں کے ساتھ کرنا ہے، مجھے فلاں کے ساتھ کرنا ہے۔
ابھی اسی ہفتے میں کوئی خاتون مجھے فون کر رہی تھی، کہا میں یہاں کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں جی، میں نے سلیکٹ کیا ہے، مجھے فلاں لڑکے سے کرنا ہے، میرے والدین کہتے ہیں اگر تجھے اس سے کرنا ہے تو ہمارے گھر میں مت آنا۔ اب میں چاہتی ہوں اسی کے ساتھ کروں، والدین کہتے ہیں نہیں۔ اب مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہے، کیا حل بتائیں گے ہم اس کا؟ ضرورت کیا ہے خود ہی فیصلے کرنے کی۔ دنیا میں والدین سے زیادہ ہمدرد انسان کا کوئی نہیں۔ والدین کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، اگرچہ والدین کو بھی حکم ہے کہ اولاد کی چوائس سامنے رکھیں۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک خاتون نے حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں اگر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد چاہتے ہیں میرا نکاح کہیں اور کر دیں، میں وہاں نہیں چاہتی، تو کیا میری بات مانی جائے گی یا میرے والد کی؟ حضور نے فرمایا تمہاری بات مانی جائے گی۔ تو گیا ہمارے نبی نے اولاد کو حق دیا ہے، مگر یہ حق دینے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ان کنٹرول ہو جائیں اور یہ کہیں کہ فائنل اتھارٹی ہمارے ہاتھ میں ہے، جہاں ہم چاہیں گے وہاں کرنا ہی ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ محمد رسول اللہ نمونہ کی زندگی نمونہ ہے کہ آپ کے والد آپ کے بڑوں نے، بڑے کون تھے؟ والد نہیں ہیں، دادا نہیں ہیں، آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ کے چچا ہیں، اور چچا نے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح طے کر دیا، آپ نے مان لیا، اور اسی نکاح کے نتیجے میں پھر اتنی برکات ہوئیں۔ آج تک اس نکاح کے اثرات دنیا میں جتنے سید ہیں وہ کس خاندان سے ہیں؟ وہ سب حضرت خدیجہ کے اولاد ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ کی نسل آگے چلی حضرت فاطمہ کے ذریعے۔ حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ کی صاحبزادی اور آخری صاحبزادی تھی۔ حضرت فاطمہ کی اولاد آگے چلی حسن حسین، اور حسن حسین کی اولاد آگے چلی ہے۔ تو دنیا میں جو واقعی سچے سید ہیں وہ حضرت حسن حضرت حسین کی اولاد، اور آگے وہ حضرت فاطمہ، اور فاطمہ حضرت خدیجہ کی اولاد ہے۔ خدیجہ وہ ہیں جو بڑھاپے میں تھی اور حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا جوانی کا زمانہ 25 سال سے لے کر کے 49 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ بوڑھی عورت کے ساتھ زمانہ گزارا، کوئی نیا نکاح نہیں کیا۔ دنیا میں بہت سارے جو حضور کی ذات پر اعتراض کرنے والے ہیں، ہندوؤں میں بھی اور انگریزوں میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدان شہوت پرست تھا، اس نے 11 نکاح کیے ہیں۔ اگر ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات ایسی ہوتی تو جوانی کی عمر میں اتنے سارے نکاح کیے، ساری جوانی تو گزاری آپ نے ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ۔ تو خیر، میں نقطہ جو سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ میرے نوجوان بھائیوں، آپ کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے لیے نمونہ یہ نہیں فلاں لڑکے نے فلاں کے ساتھ کیا میں بھی کروں گا، فلاں لڑکی نے اپنی چوائس منوا لی میں بھی ایسا ہی کروں گا، ہرگز نہیں۔ اگر ہمارے نوجوان اس کو قابو میں کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سارے گھروں کے ساتھ بہت سارے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ تقریباً ہر ہفتے میں ایک نئے کیس ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ والدین آ کر کہتے ہیں اس نے خود ہی کیا ہے جناب، وہ پنگا ہو گیا ہے۔ لڑکا کہتا ہے جی میں نے خود ہی کیا ہے، لڑکی اب بستی نہیں ہے، لڑکی نے عجیب عجیب واقعہ سامنے آتے رہیں۔ اس لیے نوجوان بھائیوں، آپ کے لیے نمونہ، ہمارے لیے نمونہ محمد رسول کی وہ جوانی ہے، اور یہ نکاح کا مرحلہ جب آئے تو آپ خود فیصلہ نہ کریں، اپنے والدین کے فیصلے کو مانیں، یہ سوچ کر کے کہ ہمارے نبی نے یہی کیا تھا، بڑوں کا فیصلہ مانا تھا، خود اپنی چوائس پیش نہیں کی تھی۔ اس کے بعد آگے جب حضور کی زندگی سٹارٹ ہو گئی تو اب یہ بیوی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی کہ میرے شوہر نے مجھے ڈانٹا، مجھے برا بھلا کہا، ہرگز نہیں۔ اتنی بہترین اخلاق کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تھا کہ حضور کا گھر ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی طرف سے زیادہ ستائے گئے اور پریشان ہو کر کے جب گھر آئے تو غم زدہ تھے، اور غم زدہ تھے تو اندر داخل ہو گئے، یاد ہی نہیں رہا سلام کرنا۔ تو حضرت خدیجہ نے بہت دیر تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا حضور آپ جب گھر تشریف لاتے تھے تو ہنستے ہوئے تشریف لاتے تھے، خوش مزاجی کے ساتھ تشریف لاتے تھے، آپ جب اندر آتے تھے تو آپ سلام کرتے تھے۔ آج آپ آئے ہیں اس حال میں کہ آپ غم زدہ ہیں، آپ نے سلام بھی نہیں کیا ہے۔ آپ جب غم زدہ آئیں گے تو ہم تو سارے غم زدہ ہو جائیں گے پھر۔ تو آپ نے نئی چیز کیوں کی ہے؟ حضور نے یہ نہیں کہا ہے آج ایک دن اگر میں آ گیا تو تم کو کیا پریشانی ہے، یہ نہیں کہا، فوراً واپس نکل گئے، اور واپس نکلنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اندر تشریف لائے، بالکل ہنسمکھ چہرے کا تھا، السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ساری وہ کبیدگی، سارا وہ اضمحلال وہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایسا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ، ایسا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ کہ بیوی فخر کرتی ہے ایسا شوہر جیسا مجھے ملا ایسا ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ چنانچہ اصول یہ ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کرو کہ تمہاری بیویاں فخر کرنی چاہیے، جیسا شوہر اللہ نے مجھے دیا ہے ویسا ہر ایک کو ملنا چاہیے، اور بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ شوہر فخر کرنا چاہیے۔ اس وقت یہاں کی عدالتوں میں، یہاں کے مفتیوں کے پاس، یہاں کی جو محل کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان محل کمیٹیوں کے بعد سب سے زیادہ کیس جب دیکھیں گے تو کون سے آئیں گے؟ یا میاں بیوی کے جھگڑے یا بھائیوں کے جھگڑے۔
وہ شوہر جس کی ساری زندگی بیوی کے ساتھ گزرنے والی ہے، وہ عورت جس کی زندگی ساری شوہر کے، یہ ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں۔ شوہروں کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے تم کو اولاد انہی عورتوں کی وجہ سے مل رہی ہے، تمہاری جنسی ضرورتیں انہی عورتوں سے پوری ہو رہی ہیں، گناہوں سے بچو گے انہی بیویوں کے ذریعے سے، تمہارا گھر کھڑا ہے اسی بیوی کے ذریعے سے، تمہارے گھر کی ساری چیزیں کھڑی ہیں اسی بیوی کے ذریعے سے۔ اور یہ سمجھ میں تب آئے گا جب یہ بیویاں دنیا سے رخصت ہو جائیں گی، تب پتہ چلتا ہے کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ سب کچھ گھر میں موجود ہونے کے باوجود ویران ہو جاتا ہے۔ یہ شوہروں کو سوچنا چاہیے، کیوں اپنی بیویوں کو فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیارکم خیارکم لنسائکم، تو میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کے بعد فرمایا میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ سچ بات یہ ہے، شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیوی شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر کھانا پینا میں میسر نہیں ہے، سیدھا سادہ، اگر کسی جھونپڑی میں اندر رہ رہے ہوں گے خوش رہیں گے، لیکن اگر میاں بیوی آپس میں انبن رکھتے ہوں، شوہر بیویوں کو ستائیں، بیویاں شوہروں کی نافرمانیاں کریں، حویلیوں میں بیٹھے ہوئے لیکن پھر بھی پریشان حال۔ ایک صاحب مجھے اسی شہر کے ملے، کہنے لگا جی زندگی کا مزہ ہی کیا ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا میرا کمرہ ہے، 2 اے سی لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک، اللہ برکت دے۔ کہنے لگا جی 60-70 ہزار 50-60 ہزار روپے کا بیڈ ہے میرے پاس۔ میں نے کہا ٹھیک۔ 20-20 ہزار روپے کا ڈنلپ ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک۔ کہنے لگا 5-5 ہزار روپے کے تکیے ہیں، ریشمی چادریں بچھی ہوئی ہیں، 2.5-3 لاکھ روپے کے قالین نیچے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا، اب کیا ہے آگے؟ کہنے لگا آگے یہ ہے کہ بیوی اس کونے میں روٹھی بیٹھی رہتی ہے، میں اس کونے میں ریٹھا بیٹھا رہتا ہوں، تو رات ہماری گزرتی ہے اسی ٹینشن میں، اور وہ ٹائم جو میرا گھر سے باہر گزرتا ہے وہ عافیت کے ساتھ گزرتا ہے، تو کیا مزہ ہے زندگی میں؟ میرے بھائیوں، شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کریں، محمد رسول اللہ کا نمونہ۔ بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ بہترین سلوک کریں، محمد رسول اللہ کے ازواج مطہرات کا نمونہ۔ حضور نبی، کوئی خاتون کبھی نہیں کہہ سکتے کہ حضور نے مجھے ڈانٹا، مجھے ڈپٹا، مجھے برا بلا کہا۔ ایسا بھی بیچ میں آیا کہ حضور کا ناگواری ہو گئی، ایسے حالات بھی بیچ میں آ گئے کہ تکلیف کی بات سامنے آ گئی، پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں سے کبھی کوئی جملہ نہیں فرمایا۔ بس نمونہ ہمارے لیے وہی ہے۔ کامیاب شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زبان کا رویہ، اپنے عمل کا رویہ اتنا اچھا رکھے کہ بیوی کہنے چاہے خدایا شکر ہے کہ ایسا شوہر مجھے ملا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے، بیویاں بعد میں کہتی ہیں اولاد کی وجہ سے مجبور ہوں، ورنہ ایسے مرد کے ساتھ میں کہاں رہتی۔ بخاری میں ایک جگہ حدیث ہے، حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الارض الخصم، اللہ کی نظر میں سب سے قابل نفرت انسان، مبغوض انسان، جس کے ساتھ اللہ کو بھی بغض ہے، وہ انسان ہے کہ جو الد الخصم ہو۔ الد الخصم اس انسان کو کہتے ہیں جس انسان سے سارے لوگ کان پکڑتے ہوں، اس کی بیوی اسے تنگ، اس کی اولاد اس سے پریشان، اس کے بھائی اسے پریشان، اس کے پڑوسی اسے تنگ۔ وہ اگر دکاندار ہے تو کسٹمر اسے ڈرتا ہے، اور اگر کسٹمر ہے تو دکاندار کہتا ہے یو گو ون یور واپسی۔ غرض یہ کہ ایسا انسان جسے ہر انسان اپنا سر بچانے کی فکر کرے، اس کے رویے کی وجہ سے ایسے انسان کو اللہ کے نبی نے فرمایا الد الخصم، یہ الد الخصم اللہ کی نظر میں مبغوض ہے، بخاری میں حدیث ہے۔ ایسا رویہ محمد رسول اللہ کا ذات اقدس نمونہ ہے ہمارے لیے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں انسان کتنا ہی شریف کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ذریعے سے تکلیف ضرور پہنچے گی، چاہے والد کے ذریعے سے، چاہے بیوی کے ذریعے سے، چاہے بھائیوں کے ذریعے، چاہے رشتہ داروں کے ذریعے، چاہے دوست کے ذریعے، چاہے پڑوسیوں کے ذریعے، چاہے دفتر کے کلیگ کے ذریعے، چاہے کسی افسر، کسی نہ کسی ذریعے سے تکلیفیں ضرور پہنچیں گی۔ اس تکلیف کے موقع پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس سورسز ہیں تو ہم بھی یہاں سے مقابلہ کریں گے، ہمارے پاس اگر سورسز ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم بھی انتقام لیتے ہیں، لیکن نہیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ ہمارے لیے۔ اب نمونہ دیکھیں کیسے ہے۔ جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک تو تھے مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ ہیں انصار مدینہ۔ ایک وہاں مدینے میں یہودی بستے تھے، وہ یہودی 3-4 قبیلوں کے تھے، قبیلہ بنو قریظہ، قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قینقاع، کچھ لوگ قبیلہ بنو غطفان کے بھی تھے۔ غرض یہ کہ مختلف یہودی قبائل آباد تھے وہاں۔ اس کے علاوہ ایک گروپ وہاں تیار ہو گیا، ان کو کہتے تھے منافقین۔ یہ تھے ان میں سے جو مسلمان بنے، جو ڈائناسٹی، جو قومیں اسلام میں داخل ہو گئیں، انہی میں سے کچھ افراد ایسے کہ وہ منافق بن گئے۔ منافق کا مطلب زبان سے یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اندر ان کو کفر تھا اور اندر سے دشمنی تھی۔ ان منافقوں کا لیڈر تھا، اس کا نام تھا ابن ابی۔ یہ ابن ابی ہمیشہ حضور کے خلاف پلان بناتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا، کبھی کھلم کھلا، کبھی خفیہ، ساری زندگی اسی حال میں گزری ہے۔ اتنے خطرناک کام اس نے کیے ہیں، اللہ اکبر، مطلب ناقابل برداشت۔
मसलन एक सफ़र में अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम तशरीफ़ ले गए, जब वापस आ रहे थे तो इत्तिफाक से, बहुत लंबा वाक़या है, इत्तिफाक से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला सफ़र में साथ थी। वो क़ज़ाए हाजत के लिए गई, वहाँ उनका हार गिर गया और वह हार चुनने में जब लग गई तो यहाँ से काफ़िला निकल गया। जब काफ़िला निकल गया तो हज़रत आयशा जब वापस उस मैदान में आ गई जिस मैदान में रात गुजारी थी, तो देखा काफ़िला जा चुका है। उन्होंने कहा मुझे तो छोड़ कर चले गए सारे, तो क्यों चले गए? हज़रत आयशा उसको बयान करती कैसे क्या हुआ। कहने लगा मैं जिस कजावे में बैठा करती थी, चंद सहाबी आकर उस कजावे को उठाकर ऊंट पर रख देते थे। वो सहाबी आए, उन्होंने कजावा उठाया, उन्होंने सोचा हज़रत आयशा अंदर बैठी हैं, इसलिए कजावा उठाकर ऊंट पर रख दिया। उनको महसूस ही नहीं हुआ हज़रत आयशा अंदर है ही नहीं। हज़रत आयशा साथ में खुद ही कहते हैं उस ज़माने में मैं हल्की पतली दुबली थी, बहुत कम वज़न था, या ऐसा लगता है जैसे 15-20 किलो को ही वज़न होगा। तो पतली दुबली थी, इसलिए उन कजावा उठाने वालों को पता ही नहीं चल सका कि अंदर खाली है ये। उन्होंने समझा हज़रत आयशा अंदर बैठी होंगी, ऊपर से पर्दा लगा हुआ है, कजावा उठाया ऊँट पर रख दिया। हुज़ूर ने सोचा ऊँट खड़ा हो चुका है, आयशा उस ऊँट पर हैं, मैं इस ऊँट पर हूँ, काफ़िला रवाना हो गया। हज़रत आयशा जब आगे देखी तो मैदान खाली है, परेशान हो गई। परेशान होने के बाद सोचा उन्होंने कि मुझे यहाँ से तलाश करने के लिए निकलना चाहिए। फ़ौरन सोचा कि नहीं, अगर मैं यहाँ से निकलूँगी तो हो सकता है किसी और रास्ते पे भटक जाऊँगी, न जाने कहाँ पहुँच जाऊँ, इसलिए मैं यही रुकूँगी। आगे चलकर हुजूर जो ही देखेंगे मैं हूँ नहीं तो फ़ौरन आदमी भेज देंगे, मैं उनके साथ चली जाऊँगी। चुनांचे हज़रत आयशा वहीं बैठ गई और बैठने के बाद लेट गई और आँख भी लग गई। इतनी हिम्मत वाली खातून कि थोड़ी देर में आँख भी लग गई, सो भी गई। उसके बाद एक सहाबी पहुँचे हैं सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने जब देखा कोई आदमी सोया हुआ है तो नज़दीक आकर देखा ये कौन है। उनका अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आयशा ने पर्दा हटाया तो उन्हें देखा हज़रत आयशा। हज़रत आयशा कहते हैं सफ़वान ने मुझे पहचान लिया, क्योंकि पर्दा का हुक्म नाजिल होने से पहले वो मुझे एक मरतबा देख चुके थे। तो जब हज़रत सफ़वान ने देखा कि हज़रत आयशा, उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उम्मुल मोमिनीन यहाँ हैं। उसने फ़ौरन ऊँट बिठाया, हज़रत आयशा को ऊँट पर सवार किया और रवाना हो गए। आगे जब काफ़िले के पास पहुँचे हैं तो इब्न उबई ने कहा ये आयशा कहाँ थी रात को, इस आदमी के साथ क्या ताल्लुक़ है। बस यहाँ से उसने बात फैलाई और पूरे मदीने में इतनी ज़्यादा गलतफहमी फैलाई कि पूरे मदीने में आग लगा दी उसने। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हज़रत आयशा खुदा न खास्ता इनके ताल्लुकात इस शख्स के साथ हैं, या रात को पता नहीं कहाँ थी ये, और बाद में उनके साथ ऊँट पर सवार होकर के आई हैं। पूरे मदीने में ये गलतफहमी फैलाई, ये इब्न उबई ने किया था। बाद में हज़रत आयशा के मुतालिक आयतें नाजिल हो गई। उसका एक लंबा वाक़या है, वो मुझे नहीं सुनाना है, लेकिन आयतें नाजिल हो गई हैं 1 महीने के बाद, जिसमें अल्लाह ताला शान ने हज़रत आयशा के पाक दम होने का ऐलान कर दिया। ये इब्न उबई है। ये इब्न उबई वो शख्स है कि इसने चंद लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद कहा एक काम कर, अब जब हम वापस मदीना जाएंगे, सफ़र में थे, वापस मदीना जाएंगे, इन जलीलों को हम मदीना शहर से बाहर निकालेंगे। एक सहाबी थे वहाँ ज़ैद इब्न अरकम, वो हुजूर के पास आए, कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां जगह बैठे हुए थे, इब्न उबई ने आपके बारे में और सहाबा के बारे में कहा जलील। तो हुजूर ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया मेरे बारे में तुमने क्या कहा है। कहने लगा जनाब आपके बारे में हम क्या कह सकते हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, हम आपको नबी मानते हैं। और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हुजूर नबी अलैहि सल्लम ने उसके चेहरे को देखा, समझ गए झूठ बोल रहा है, लेकिन आपने ज़ुबान से कुछ नहीं कहा। ज़ैद इब्न अरकम से कहा क्या कहा था इसने। कहा लगा हज़रत इसने वहाँ कहा था लनुखरिजन्न अअज़्ज़ु मिनल अज़ल, हम मुअज़्ज़ज़ लोग, हम इज़्ज़त वाले लोग इन जलीलों को मदीना शहर से बाहर निकाल देंगे। हुजूर ने फिर उसकी तरफ देखा, कहने लगा जी छोटा लड़का है, झूठ बोलता है ये, इसकी बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। बहरहाल अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं फरमाया। ज़ैद इब्न अरकम वापस अपने खेमे में गए और मुसलसल रोते रहे। कहने लगा या अल्लाह मैंने अपने कानों से सुना था, मैंने सच गवाही दी थी, लेकिन हुजूर सोच रहे होंगे झूठ बोल कर किसने फितना उठा दिया था, क्यों। ज़ैद इब्न अरकम अपने खेमे के अंदर रो रहे थे, यहाँ से सूरत नाजिल हो गई और उस सूरत में अल्लाह ताला शाह ने फरमाया इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका ला रसूलुल्लाह। जब ये मुनाफिक आए थे और उसने कहा था कि हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं गवाही देता हूँ वो झूठ बोल रहा था। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, हम गवाही देते हैं ये झूठ बोल रहा था। अब जब आयत नाजिल हो गई, एक शख्स उनके पास गया, कहने लगा इब्न उबई तुम्हारे बारे में आयत नाजिल हो गई, छड़ नहीं भाई, तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब कहने लगा क्या करना चाहिए। कहने लगा माफ़ी मांगो चलकर। कहने लगा माफ़ी तो सर कर, हरगिज़ नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगू, कौन होता है ये, मैं माफ़ी मांगू। यूँ किया उसने, आयत नाज़िल हो गई वइज़ा क़ील लहुम तालो यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाह लव्वू रूसहुम। जब उससे कहा गया अल्लाह के नबी के पास चलो माफ़ी मांगो, उसने सर यूँ करके कहा यूँ कुम गई, मैं माफ़ी नहीं मांगने को तैयार। ये उसका रवैया है। खैर आगे इसने एक मस्जिद बनवाई,
اور مسجد بنانے میں اس نے کیا ارادہ کیا؟ ہم مسلمانوں کے خلاف ہائیڈ آؤٹ بنائیں گے، یہاں سے ان کے خلاف مہم چلائیں گے، یہ ہم تحریک چلائیں گے مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہنے لگا حضرت میں نے مسجد بنائی، آپ چل کر کے اس کا افتتاح کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہاں مسجد بنائی ہے؟ کہنے لگا قباء کے اندر۔ حضور نے فرمایا قباء کے اندر مسجد بنی؟ مجھے پتہ ہی نہیں، میری اجازت کے بغیر مدینہ شہر میں مسجد بنی۔ حضور نے فرمایا ابھی تو میں افتتاح کرنے نہیں آؤں گا، اس وقت میں سفر میں جا رہا ہوں، جنگ تبوک کا واقعہ تھا، واپس آ کر کے پھر میں اس وقت تمہاری مسجد میں آؤں گا۔ جب واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ شاہ نے آیتیں بھیجی، ہرگز اس مسجد میں مت جائیے، وہ مسجد مسلمانوں کے خلاف اڈا بنایا گیا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو مدینہ شہر میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مسجد کو مسمار نہیں کر دیا جائے گا۔ لیکن یہی وہ ابن ابی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ وہ شخص ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ السلام تشریف لا رہے تھے اپنی سواری پر، یہ جگہ بیٹھا ہوا تھا، یہ بیٹھا ہوا تو حضور سواری سے نیچے اترے، اور نیچے اترنے کے بعد اس نے کہا آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ ایسے منہ بند کیا۔ بخاری میں حدیث ہے یہ، اذا جاءک المنافقون کی صورت جہاں ہے وہاں اس کے ذیل میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ ایسا شخص تھا یہ۔ اب اس کی وفات ہونے والی ہے۔ میں سمجھا رہا ہوں کیا دشمن کے ساتھ رویہ کیا اختیار کرنا ہے، اس کی دشمنیوں کے حالات سمجھ میں آگے ہوں گے۔ اس دشمن کے وفات کا وقت نزدیک آیا تو اس کا بیٹا حضور کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میرا وہ باپ مجھے معلوم ہے اس نے کیا 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 آپ کے ساتھ، لیکن اب اس کی وفات ہونے والی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اپنا کرتا دے دیں، اسی میں کفن دوں گا۔ حضور کہہ سکتے تھے نا کہ تیرا وہ باپ کیا کیا اس نے کہا ہے میرے بارے میں، کیا میری بیوی حضرت عائشہ کو اس نے تہمت لگوائی تھی، پورے مدینے میں آگ لگائی تھی اس نے اور بدگمانی پھیلائی تھی، یہ وہ شخص ہے جو مسلمانوں کے خلاف اس نے اڈا بنایا تھا، یہ وہ غرض ہے کہ ساری اس کی گرودادیں سنا سکتے تھے، لیکن نہیں، جب ابن ابی کے بیٹے نے جو سچا مسلمان تھا اس نے کہا حضرت میرا باپ مرنے والا ہے، آپ اپنا کرتے مبارک دے دیں، میں اس میں کفن پہناؤں گا۔ حضور نے کہا ضرور لے لینا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک ہی جگہ پر یہ دو حدیثیں ہیں۔ تعجب ہو گیا کہ جب وہ ایک ہی جگہ، ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے والے تھے تو حضرت عمر نے آ کر یہاں سے پکڑا، کہنے لگا حضرت اس کا جنازہ پڑھیں گے آپ؟ یہ وہ مجرم، یہ وہ ہمارا دشمن جس نے آپ کے خلاف یہی ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ ہرگز نہیں، میں پڑھنے نہیں دوں گا۔ حضور نے حضرت عمر کی گردن کو پکڑ کر سائڈ پر کر دیا کہ تم کون آئے مجھے روکنے والے، میں جنازہ پڑھوں گا۔ اور وہیں پر دوسری حدیث ہے کہ نہیں، حضور نبی علیہ السلام دیر کر کے تشریف لائے اور اس کو دفن کر چکے تھے۔ حضور نے قبر کھلوائی اور قبر کھلوانے کے بعد اسے نکلوایا اور نکلوانے کے بعد اپنا کرتے مبارک اس کو کفن کے طور پر پہنایا اور کفن کے طور پر پہنانے کے بعد پھر اپنے چہرہ مبارک اس کے ہاتھ پر، وہ اپنے ہاتھ اس کے چہرے مبارک پر لگایا تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شانو میرے کرتے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دے گا۔ وہیں بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کا نبی اپنے دشمن کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے، اور ہم جب کسی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیو نمونہ ہمارے لیے یہ ہے، کبھی کسی اپنے دشمن سے انتقام نہیں لینا چاہیے۔ جب ہم کو موقع آئے ہم انتقام لینے کا، اس وقت معاف کرنے کا رویہ اختیار کریں تو بے شمار مسائل سے انسان بچ جائے گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی بنے، اور حکمران بنے ہیں اس عالم میں 12 لاکھ مربع میل پر حضور کی حکومت چل رہی تھی، لیکن اس وقت حضور کے گھر میں فاقے بھی ہوتے تھے، وہی پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، جگہ اتنی تنگ تھی حضور کی۔ شروع میں جب مدینہ گئے تو اس وقت بھی اتنا ہی گھر تھا، اور جب 12 لاکھ مربع میل پر حضور کی حکومت چل رہی تھی اس وقت بھی اتنا ہی گھر تھا۔ آپ نے کوئی پیسہ اپنی ذات کے لیے استعمال، آج کے حکمران اللہ اکبر، وہاں کے حکومتیں وہ سارا جو آئے گا وہ جیب میں ڈالنا اپنی، لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وہی فاقے چلتے رہے آخر عمر تک، یہاں تک کہ بخاری میں بھی حدیث ہے، ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اخیر عمر میں ہیں، دنیا میں سے رخصت ہونے والے ہیں، حالت یہ حضور کے گھر والوں کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ گھر والوں کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، حضور نے یہودی سے اطلاع بھجوائی قرضہ دے دو، قرضہ۔ اس یہودی نے وہاں سے جواب میں کہا قرضہ کیسے میں دے سکتا ہوں، آپ کا تو کوئی بعد میں ہے بھی نہیں جو یہ قرضہ میرا ادا کرے گا، اس لیے میں قرضہ ورضہ دے نہیں سکتا۔ حضور نبی علیہ السلام نے اپنا ایک کرتا جو لوہے کا کرتا تھا وہ اس کے پاس بند رکھوایا، رہن موڈی گیج، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اسے تھوڑا سا جو منگوایا اور وہ جو اپنے ازواج مطہرات میں تقسیم کیا، جو ازواج مطہرات میں تقسیم کیا، حضور کا کرتا مبارک اسی کے پاس بند تھا، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ کرتا چھڑا نہیں سکے۔ دنیا کا کون سا حکمران ایسا ہوگا جس کے گھر میں فاقے چل رہے ہوں گے؟ نہیں، یہ صرف محمد رسول اللہ، جس کے ہاتھ میں کرسی، چاہے چھوٹی کرسی آئے بڑے، چاہے وہ محلے کی کرسی ہو، چاہے وہ تحصیل کی کرسی ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کی کرسی ہو، چاہے وہ صوبے کی ہو یا ملک کی کرسی ہو، اگر وہ نمونہ بنائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ جو آج کی دنیا میں ظلم اور ستم ہیں اور حکمرانوں کی طرف سے لوگوں کو لوٹ کھسوٹ ہے وہ نہیں ہوگا۔
اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن، اور اس سے بڑا نمونہ کسی، بخاری بھی ایک جگہ حدیث ہے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت انس سے کہتے ہیں کہ حضور کے پاس جاؤ اور اس بچے کو لے جاؤ، حضور اپنا کھجور چبا کر بچے کے منہ میں ڈالیں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں بچے کو لے کر کے گیا، نوزادہ بچہ تھا، تو کہتے ہیں حضرت انس میں نے دیکھا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اونٹوں کو مہر لگا رہے ہیں، بیت المال کے اونٹ آئے ہیں، خزانے کے اونٹ ہیں، گورنمنٹ کے اونٹ، حضور اپنے ہاتھوں پہ مہریں لگا رہے ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو یہ اونٹ باہر نکلیں گے تو دوسرے اونٹوں کے ساتھ مل کر کے پتہ نہیں چلے گا بیت المال کے اونٹ کون سے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی صحابی سے کہہ سکتے تھے یہ کام تم کر دو؟ وہ سوچ سکتے تھے میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں کیوں یہ کام کروں گا، میں کسی اور سے کرواؤں گا؟ کہ نہیں، اللہ کے نبی نے کبھی شرم محسوس نہیں کی کوئی کام کرنے میں۔ حضور اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا سیتے تھے، حضرت عائشہ آٹا گوندتی تھی، حضور چولہا جلاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور گھر میں کیا کرتے تھے؟ کہا میں کبھی بکری کا دودھ نکالتی تھی، حضور چولہا جلاتے تھے، میں آٹا گوندتی تھی، حضور صفائی کرتے تھے، حضور اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑوں کو سیتے تھے، حضور اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے مبارک کو سیتے تھے، رحمت للعالمین۔ ہمارے لوگ ذرا سا بھی صاحب بن گئے، میں تھوڑے اپنے ہاتھ سے کروں گا، وہ بیویوں سے سارے کام کرائیں گے۔ ایک یہاں کشمیر میں ایک گاؤں کے اندر طلاق ہو گئی اس بات پر، کیا بیوی نے پریس کیوں نہیں کی تھی، اس پر طلاق ہو گئی، کیونکہ وہ صاحب ہیں، وہ صاحب دفتر میں، گھر میں تھوڑا ہی صاحب ہے، گھر میں انسان بن کر کے رہو۔ یہ اپنی یہ جو ٹینٹیں ہوتی ہیں میں کچھ ہوں، یہ ٹینٹ میں رہ کر کے انسان بن کر کے رہنا چاہیے عام انسان کی طرح سے۔ تو اس کے نتیجے میں انسان گھر میں، جب انسان ریٹائر ہو کر گھر میں آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ افسری ہوتی ہے پرانی، وہ پرانی افسری کے اثرات جب آتے ہیں تو بعد میں تنگ آ کر گھر والے کہتے ہیں سو کو تم افسر وہیں تراؤ افسری، وہ جو گھر میں بڑھ، اب یہ گھر میں ہو تم سیدھے انسان بن کر کے رہو۔ اس کے بعد وہ ساری ٹینٹ وینٹ نکل جاتی ہے۔ میرے بھائی انسان بن کر کے رہیں، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ساری کائنات کے لیے نبی بن کر کے آئے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کا سٹائل اتنا سادہ رکھا، اپنے ہاتھ سے سارے کام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی علیہ السلام نے زندگی میں جتنے سفر کیے، کسی سفر میں آپ کے لیے جائے نماز نہیں بچھائے گا، زمین پر نماز پڑھتے تھے۔ کہہ سکتے تھے نا میرے لیے خاص جائے نماز تیار کرو، نہیں، ساری زندگی میں جتنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کی حالت یہ تھی کہ آپ کے گھر میں کوئی چٹائی بچھی ہوئی نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں پوری زندگی میں کوئی چٹائی نہیں بچھائی گئی، ننگی زمین پر ہمیشہ نماز پڑھی، مٹی کے اندر اور ریت کے اندر۔ مسجد نبوی میں 8 سال تک کوئی چراغ نہیں جلا، حضور کے گھر میں کبھی کوئی چراغ جلا ہی نہیں ہے، ایسی زندگی حضور نے گزاری ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کے باتھ روم میں کبھی صابن تھا ہی نہیں، حضور نے کبھی زندگی میں صابن استعمال نہیں کیا۔ حضور نبی علیہ السلام کے باتھ روم کے اندر مگ تھا ہی نہیں جس سے برتن پر پانی ڈالیں، نہیں، وہاں ہاتھ سے برتن، بالٹی یا جو بھی ہوگا اسے ہاتھ سے پانی نکال کر سر پر ڈالتے تھے، کوئی مگ یا کوئی جگ جس سے پانی لے کر بدن پر ڈالیں نہیں تھا، اور ساری زندگی میں وہ نہیں پایا گیا۔ اور آج ہم میرے بھائیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ بیماری آ جائے گی، گھبرانا نہیں چاہیے بیماریوں سے، کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی بیماری آئی، حضور کو زہر بھی دیا گیا، حضور پر جادو بھی کیا گیا، جادو کا اثر بھی ہوا ہے، حضور کو چوٹ بھی لگی ہے، اپنے ہاتھ سے بھی چوٹ لگی ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے دوڑ رہے تھے اور دوڑتے دوڑتے یا تو گھوڑے سے گر گئے اور یا پھر گھوڑا جو ہے وہ درخت سے ٹکرا گیا اور آپ کی ساری ٹانگ یہاں سے لے کر یہاں تک زخمی ہو گئی، اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جحش شقہ الایمن، آپ کی دائیں ٹانگ زخمی ہو گئی۔ 1 مہینے تک حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور مسجد میں بھی نہیں آ سکے، تو بیٹھ کر کے نماز پڑھی ہے۔ صحابہ آ کر کے کہتے حضرت ہم بھی نماز پڑھیں گے، حضور فرماتے میں تو بیٹھ کر پڑھتا ہوں، تم بھی بیٹھ کے ہی پڑھو۔ تو بیماری سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ صاحب میں بیمار کیوں ہو گیا، مجھے ہی بیماری کیوں، میں شن سمجھوں کم میں کم گناہ کر میں شن سمجھوں میں کم گناہ نہیں، بیماری آئیں گی، اس کا تعلق بھی گناہوں سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے بیماری آئے اور ہو سکتا ہے گناہ نہ ہو پھر بھی بیماری آئے گی، کیونکہ اللہ کے نبی ہم کو بیماری جب آئے گی تو اس وقت کیا کرنا، سب کیا کرنا ہے؟ اچھے سے اچھا علاج جو ہم کر سکتے ہوں وہ کریں، بیمار کی اچھی سے اچھی خدمت کریں، بیماری کو بوجھ و سزا نہ سمجھیں، جو دعائیں کر سکتے ہیں وہ دعائیں کریں اور خدمت کریں، اور اس کے بعد پھر شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اگر فیصلہ ہوگا شفا دینے کا تو مل جائے گی، اور اگر فیصلہ نہیں ہوگا تو ہر شخص کو تیار رہنا چاہیے ہر وقت کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مرنا لازم ہے۔ اور اگر یہ ذہن ہوگا تو انسان کبھی بیماری سے پریشان نہیں ہوگا، اگر یہ ذہن ہوگا تو مرنے سے کبھی نہیں ڈرے گا، موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بیمار ہیں، حضور فوراً گئے اور فوراً جا کر کے بچے کو گود میں اٹھایا، تو وہ آخری ہسکیاں لے رہا تھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو گر گئے اور فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزون، ابراہیم تیرے موت پر مجھے غم ہو رہا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ آنسو رحم کے آنسو ہیں،
بیماریوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. پرہیز جو کچھ بتایا گیا پرہیز کریں. آج کے انسان پرہیز نہیں کرتے, حرام دولتیں جمع کرتے ہیں, اس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں مسلط ہو رہی ہیں. ورنہ پہلے زمانے میں ایسی بیماریاں کا, نوجوان لڑکوں کے ہارٹ کمزور, نوجوانی کے اندر وہ بیماریاں جو کبھی بڑھاپے میں ہوا کرتی تھی. نوجوان لڑکا ہے کڈنیاں فیل ہو رہی ہیں, نوجوان لڑکے ہیں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, نوجوان لڑکے ہیں پریشر ان کنٹرول ہے. جوانی میں تو ساری چیزیں فریش ہونی چاہیے تھی, مگر چونکہ نمبر 1 پرہیز نہیں کرتے, راتوں کو نیٹوں پر جاگتے رہیں گے, غلط خیالات رکھتے ہیں, اپنی جوانی کو نقصان پہنچانے والے کام کرتے ہیں, ڈرگسوں میں پھنستے ہیں, برے خیالات رکھتے ہیں, ان کی وجہ سے ایسی ایسی بیماریاں مسلط ہو رہی ہیں جو کبھی سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی. تو بیماریوں کا مقابلہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی کیا, بیماری کا مقابلہ بھی کیا. آپ پر جادو کیا گیا, اس کا مقابلہ کیا. آپ کو زہر دیا گیا, اس زہر کے اثرات آپ کو اخیر عمر تک محسوس ہوئے, چوٹ بھی لگی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو تنگ دستی کا سامنا بھی کرنا پڑا, بھوکا پیاسا بھی رہنا پڑا, 2 مہینے تک حضور کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا. ہم کو ذرا سی بھی مالی پریشانی آ گئی, ذرا میں سمجھ رہا ہوں خدا ان کیا اس میں مصیبت کیا اس خدا نہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی گھریلو مشکلات آئیں, آپ نے خوش دلی کے ساتھ ان کو برداشت کیا, کبھی زبان پہ شکوہ نہیں. بلکہ ٹائم زیادہ ہو گیا, میں بس ایک بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ دیکھیں حالات کیا ہیں. حضور مدینہ پہنچے, حضور کے رہنے کا کوئی انتظام نہیں, کوئی گھر نہیں ہے. حضور کے بیوی بچے مکہ مکرمہ میں ہیں, ان مکہ مکرمہ میں ان بیوی بچوں کو لانے والا بظاہر ابھی کوئی نہیں ہے, لانے کے حالات بھی نہیں ہیں. مدینہ شریف کے حالات انتہائی پریشان کن ہیں, اس لیے کہ وہاں جو مسلمان مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے بسنے کا کوئی انتظام نہیں, تو وہ پریشان ہیں. مدینہ کے جو مسلمان تھے انصار, وہ ان کے ذریعے سے سپورٹ مل سکتا تھا, مگر وہ آپس میں لڑ رہے تھے, اور وہ لڑائی کئی سال سے جاری تھی, کئی 50 سال یا 70 سال سے ان کی لڑائی چل رہی تھی, اور وہ قتل و غارت گری ہو رہی تھی. یہ قبیلے والے ان کو مارتے تھے, وہ قبیلے والے ان کو مارتے تھے. اب یہ دونوں مسلمان ہو گئے مگر لڑائی چالو ہے. اس قبیلے کا آدمی اس محلے میں چلا جاتا تھا, وہ زندہ واپس نہیں آتا تھا. اس قبیلے کا آدمی ادھر آتا تھا, یہ زندہ واپس نہیں آتا تھا. یہ 2 قبیلے تھے, اوس اور خزرج, اور ان کی جنگ آپس میں چل رہی تھی. ایک پریشانی یہ تھی کہ جنگ کیسے ختم ہو جائے. اسی مدینہ شریف میں گروپ تیار ہو گیا منافقین کا, وہ روزانہ نئے نئے فتنے کھڑے کرتے تھے. اسی مدینہ شریف میں یہودی آباد ہیں, ان یہودیوں نے نئے نئے فتنے کھڑے کر دیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے مسائل میں ہیں, اپنا گھر نہیں ہے, مسجد بنانے کا حکم آ گیا تو اس کی سورس نہیں ہے, اس کے لیے زمین نہیں ہے, اس کے لیے پیسہ نہیں ہے, تو مسجد کہاں بنائیں گے. بیوی بچے جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں ہیں, ان کو کیسے لائیں گے تو یہاں بسائیں گے کہاں, یہاں گھر ہی نہیں ہے. مدینہ منورہ میں جو صحابہ ہجرت کر کے آئے ان کے بسانے کا انتظام کرنا ہے تو جگہ ہی نہیں ہے کہیں, نہ فنڈس ہیں کہیں, نہ کوئی بارک ہے, نہ کوئی سرائے ہے, نہ کوئی مسافر خانہ ہے, کہاں بسائیں گے ان کو. خود مدینے کے جو صحابہ تھے وہ 2 گروپوں میں ہیں, وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور جنگ ان کی چل رہی ہے. خود مدینہ منورہ میں منافقین کا گروپ وہ حضور کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیے ہوئے, اسی مدینہ منورہ میں ایک یہودیوں کا گروپ وہ مقابلے میں کھڑا ہے, اور مکہ مکرمہ کے کافر الگ سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اتنے سارے مسائل میں ایک محمد رسول اللہ, لیکن زبان سے کبھی نہیں کہا یا اللہ میں کن مصیبتوں میں پھنس گیا, میں گھر کا مسئلہ حل کروں, میں بیوی بچوں کو لاؤں گا, میں مسجد بناؤں گا, قرآن نازل ہو رہا ہے یہ یاد کراؤں گا, یہودیوں سے نمٹوں گا, منافقوں سے نمٹوں گا, مکے کے کافروں کی طرف سے حملہ ہونے والا ہے, ان کے حملوں کا مقابلہ کرنے کی کیا کیا کروں گا میں. کبھی نہیں حضور زبان مبارک سے کہا یہ ہے حضور. اس لیے مسائل کبھی آئیں تو گھبرانا نہیں چاہیے. کیوں نہیں گھبرانا چاہیے؟ ہمارے نبی کا طریقہ یہی تھا. محمد رسول اللہ بہترین نمونہ ہے. اتنے مسائل میں گھرنے کے باوجود جب حضور نے گھبرائے نہیں, تو ہم کو مسائل کیا آئیں گے؟ کبھی روزگار نہیں ہوگا, کبھی نکاح نہیں ہو پا رہا ہے, جوان بیٹا مر گیا, گھر میں آگ لگ گئی, نقصان ہو گیا, بزنس کا لاس ہو گیا, ملازمت چھن گئی, یا ملازمت بن نہیں رہی ہے, ایک پریشانی. کبھی پریشانی میں گھبرانا نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ حل نکالتے ہیں. نمونہ محمد رسول اللہ اتنے مسائل میں ہیں, لیکن آپ نے ہو سکتا ہے تنہائیوں میں کبھی دعا کی ہوگی یا اللہ یہ سارے مسائل حل کر دیجئے, لیکن زبان سے کبھی نہیں کہا. ورنہ صحابہ کو نقل کرتے کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پریشان ہوں, گھر کی پریشانی الگ ہے, بیوی بچے مکہ مکرمہ میں کچھ پتہ نہیں ان بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا وہاں, ان کو لاؤں گا کیسے, لاؤں گا تو یہاں بساؤں گا کہاں, یہاں گھر نہیں ہے, مسجد کیسے بناؤں گا, اور قرآن نازل ہو رہا ہے یہ کیسے لوگوں کو یاد کراؤں گا, منافقوں کی سازشوں سے کیسے. اتنے سارے مسائل میں فرد واحد ہیں. آہستہ آہستہ کل کے صرف 2 سال کے عرصے میں یہ سارے مسائل اللہ کے نبی نے حل کیے, اللہ نے حل کیے, اللہ کے نبی کی تدبیر. تو ہمت, حوصلہ, تدبر, دور اندیشی, صبر اور برداشت جب انسان یہ مزاج اپناتا ہے تو سمجھنا چاہیے ہم محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں.
میرے بھائیوں عہدہ ہاتھ میں آئے گا، اس عہدے کے بعد پھر موقع ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں مال غنیم، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے، ایک صحابی تھے، حضور نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرے اونٹ کا کجاوا کسو۔ اس نے اونٹ کا کجاوا کسنا شروع کیا تو کہیں سے تیر آ کر لگ گیا اور وہ مر گیا۔ صحابہ نے کہا یہ تو شہید ہو گیا، اور یہاں آ کر شہید ہو گیا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید تو ہو گیا، مگر غزوہ خیبر میں اس نے ایک چادر چرائی تھی، وہ چادر آگ کے شعلے بن کر لپٹ گئی اس کو۔ غزوہ خیبر کے مال غنیمت سے اس نے ایک چادر چرائی تھی، اور وہ چادر جو ہے لَتَشْتَعِلُّ عَلَيْهِ نَارًا، یہ آگ کے شعلے بن کر لپٹ گئی ہے۔ یہ بخاری میں غزوہ خیبر کے باب میں یہ حدیث موجود ہے۔ بس یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر دفتر ہمارے ہاتھ میں آ گیا، چاہے پرائیویٹ دفتر چاہے گورنمنٹ کا دفتر، وہاں کی کوئی چیز لے کر کے آنا، یہ آگ کے شعلے لے کر کے آنا ہے۔ ہمارے ہاں مزاج کیا ہے؟ دفتر آدھا دفتر گھر میں۔ اللہ اکبر۔ یہاں کشمیر میں ایک گاؤں میں ایک بڑے افسر نے دفتر کا صوفہ سیٹ اٹھایا، اپنے گھر لے گیا، اور گھر کا ٹوٹا صوفہ سیٹ لے کر دفتر میں پہنچایا۔ ٹھیک، بڑا خوش۔ ایک دن بچہ وہاں اس صوفہ سیٹ سے نیچے گرا تو سر پھٹ گیا، اور سر پھٹ گیا تو وہ بچہ آج تک ایب نارمل ہے۔ دفتر کا صوفہ سیٹ گھر پہنچایا، گھر کا پرانا صوفہ سیٹ دفتر میں پہنچایا۔ دفتر میں کون بولے گا؟ یہ تو صاحب ہیں، تو صاحب کے سامنے کون بول سکتا ہے؟ اللہ نے سزا کیا دی کہ اپنے اس کا بیٹے کا بیٹا اس صوفہ سیٹ پر چڑھا، وہاں سے نیچے گرا، سر لگا نیچے سیمنٹ پر، سر پھٹ گیا تو بچہ ایب نارمل، آج تک ایب نارمل ہے۔ کہتا میں کو تیز آسن، میں کو کیا تھا آسن، میں کیا وہ تو اللہ نے اوپر سے سزا دے دی۔ میرے بھائیوں، حرام چیز سے اپنے آپ کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور منہ میں رکھا، حضور فوراً دوڑ کر آئے اور منہ سے وہ کھجور نکال کر پھینک دیا۔ کہتا ہے یہ صدقے کا کھجور ہے، تم نے کیوں کھایا؟ صدقہ ہمارے لیے حرام ہے۔ ایک کھجور کا دانہ نہیں کھانے دیا، ورنہ حضور کہہ سکتے تھے چلو تم نے ایک کھجور کھایا، میں دوسرا کھجور اس کے بدلے میں وہاں بیت المال میں ڈال دوں گا، لیکن نہیں، حرام دولت اپنے گھر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ تو جس انداز سے دیکھیں گے اس انداز سے نمونہ ہی نمونہ آئے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو اتنی بڑی دولت عطا کی، اتنی بڑی دولت عطا کی کہ مفت میں اپنے گھر کے اندر ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دامن مل گیا۔ ہم ایمان والے ہیں۔ تھوڑا سا سوچیں، خدا نخواستہ جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن دنیا میں ہزاروں جانور پیدا ہوئے ہوں گے، اللہ نے ان جانوروں میں ہم کو پیدا نہیں کیا۔ جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن ہزاروں غیر مسلم پیدا ہوئے ہوں گے، غیر مسلم گھروں میں اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، ان کافروں کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم میں سے کوئی کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہوتا، ہو سکتا ہے آج تک اسی کفر میں رہتا، ہاں ہو سکتا ہے ہم محسوس بھی نہ کر پاتے کہ ہم کفر کی حالت میں ہیں، ہو سکتا ہے ہم اس کفر کو نہ چھوڑ پاتے، ہو سکتا ہے ہم کفر کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے مگر مشکلات سے گھبرا کر کے وہ ارادہ چھوڑ دیتے، لیکن اللہ نے اس بڑے امتحان سے ہم کو بچایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ ہمارا باپ مسلمان، ہماری ماں مسلمان، جس کا ہم نے دودھ پیا وہ کلمہ پڑھنے والی، جس کا پیسہ ہم نے بچپن سے آج تک کھایا وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کے گھر میں، تو اسلام اور ایمان ہم کو اپنے گھر میں ملا۔ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا نبیوں نے کی، اس نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ ہم اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، اسی نبی کے دامن پکڑ کے رکھیں گے، ہر اعتبار سے ان کی سیرت کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں گے۔ جوانی کی زندگی میں ہیں تو ہمارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ، وہ جوان، وہ خوبصورت، وہ طاقتور، وہ خوبیوں والا جوان جس نے اپنی جوانی کو کوئی داغ نہیں دیا۔ یہ مت سوچنا حضور شاید جسمانی طور پر کمزور، ہرگز نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ سمجھتے یہ تھے کہ حضور کے جسم کے اندر 300 جنتی مردوں کی طاقت ہے، اور جنت میں ایک مرد کے اندر طاقت ہوگی، جنت کے ایک مرد کی طاقت دنیا کے 100 مردوں کے برابر۔ اس کا مطلب حضور کے جسم میں 3000 مردوں کی طاقت تھی۔ حضرت انس نے ایک واقعہ بیان کیا تو سننے والے نے تعجب کیا کہ حضور یہ کر سکتے تھے، یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں حضور یہ کر سکتے تھے، اتنا بڑا کام، اتنا مشکل؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم یہ سمجھتے تھے حضور کے جسم میں 300 جنتی مردوں کی طاقت ہے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔
तो इसलिए जिस्मानी तौबा, मगर आपने अपनी जवानी को दाग लगने नहीं दिया। तो जवानों के लिए नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह, बिजनेसमैनों के लिए नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपने बिजनेस भी किया। मुलाजमों के लिए नमूना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुलाजमत भी की, सेलमैन बन करके गए थे। और जिनके हाथों में कुर्सी आए उनके लिए नमूना वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनके हाथ में कुर्सी थी, यानी मदीने की हुकूमत जो 12 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई थी, आपने कैसे हुकूमत चलाई? कभी किसी पर जुल्म नहीं, किसी को सताया नहीं, किसी का माल हड़प नहीं किया, अपने घर को नहीं, फाके के साथ जिंदगी गुजारी, मगर गलत पैसा घर में नहीं आने दिया। तो जो दफ्तरों के अफसर, जो दफ्तरों के हुक्मरान, जो मुल्कों के हुक्मरान, उनके लिए नमूना भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे ज़्यादा बेहतर नमूना। इसलिए अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए दुनिया के इंसानों सबसे बेहतरीन नमूना इस दुनिया के इंसानों के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन आमीन। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हम आपके घर में बैठे हैं। या अल्लाह, इशा की नमाज का वक्त नज़दीक है। या अल्लाह, आपके हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हमने सुना भी और पढ़ा भी है। उसमें फरमाया गया यंज़िलु तबारक व तआला इला समाई दुनिया फ़यक़ूलु हल मिन साइलिन फ़अउती व हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू। अल्लाह ताला आसमान अव्वल पर उतर करके आते हैं, हर रात में आसमान अव्वल पर उतर कर आते हैं, फिर ऐलान करते हैं है कोई माफ़ी चाहने वाला, मैं माफ़ करने को तैयार, है कोई सवाल करने वाला, मैं सवाल पूरा करने के लिए तैयार। हम आपके घर में जमा हैं। या अल्लाह, यहाँ कोई दावत नहीं, यहाँ कोई फंक्शन नहीं, यहाँ किसी का जबर नहीं। या अल्लाह, किसी और गरज से हम नहीं आए। या अल्लाह, बैठे आपके नबी की बात सुनने के लिए। या अकरमुल अकरमीन, आपके नबी की बात सुनने के लिए, तेरे दीन की सच्चाई जानने के लिए। या अल्लाह, और अपने ईमान का और अपने इस्लाम का मुहासबा करने के लिए। या अकरमुल अकरमीन, और नमाज की अदायगी का इरादा है। ये गुनहगार सर आपके सामने झुकने वाला है, इसी इरादे से हम यहाँ बैठे हैं। या अल्लाह, हम आपको गवाह बना करके कहते हैं, आप ही गवाह हैं, हम आपको गवाह बना कर कहते हैं हम मुसलमान हैं, इस्लाम पर कायम रहेंगे। आप हमारे अल्लाह हैं, हम आपके बंदे हैं। आपका नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नबी हैं, हम उनके उम्मती हैं। हम सच्चे दिल से पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह रज़ीना बिल्लाहि तआला रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। या अल्लाह, आपके नबी ने फरमाया जो मुसलमान रोज़ाना सुबह सच्चे दिल से कहेगा रज़ीना बिल्लाहि तआला रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला, तो आपके हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उसका हाथ पकड़ूंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक जन्नत में नहीं ले जाऊंगा। हमने सच्चे दिल से पढ़ा रज़ीना बिल्लाहि तआला रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। या अल्लाह, आपने ईमान अता फरमाया, आपके बारगाह में शुक्र है। आपने इंसान बनाया, आपके बारगाह में शुक्र है। ये खूबसूरत जिस्म अता किया, आपके बारगाह में शुक्र है। या अल्लाह, कभी भूखा नहीं रखा, कभी प्यासा नहीं रखा, कभी नंगा नहीं रखा, कभी सड़कों में रात नहीं गुजारनी पड़ी। एक एक नेमत कर हम आपके बारगाह में शुक्र अदा करते हैं। अपने घर मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमाई, इस पर भी शुक्र अदा करते हैं। वालिदैन अता किए, बीवियाँ अता की, औलादें अता की। या अल्लाह, जिन नौजवानों के रिश्ते अभी नहीं हुए उनके वालिदैन हैं, या अल्लाह आइंदा उनके रिश्ते भी हो जाएंगे। आपकी एक एक नेमत पर शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह, हमसे जितनी गलतियाँ हुई उनकी माफ़ी चाहते हैं। या अल्लाह, माफ़ी चाहते हैं दिल से, दिमाग से, हाथों से, कानों से, आँखों से, जिस्म से, खाने पीने के एतबार से, कमाने के एतबार से। या अल्लाह, गलत ताल्लुकात हों, गलत चीज़ खाई या पी हो, या अल्लाह उन तमाम गलतियों से माफ़ी चाहते हैं। किसी को सताया हो, किसी को तकलीफ़ पहुँचाई हो, अपने घर वालों को, अपने वालिदैन को, अपने भाइयों को, अपनी बीवियों को, अपने औलादों को, अपने पड़ोसियों को, अपने कस्टमरों को, अपने कुलीगों को, अपने रिश्तेदारों को, जिनको भी यार हमारे हाथों हमारे ज़रिए से तकलीफ़ पहुँची, हम माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। या अल्लाह, आइंदा इरादा करते हैं ईमान वाला बनकर, मुसलमान बनकर, आपके नबी का फरमाबरदार बनकर, पाकीज़ा जवानियों वाला बनकर, पाकीज़ा मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारने का अहद करते हैं। या अल्लाह, हमने इरादा किया, आप तौफीक अता फरमाएं, आपकी तौफीक के बगैर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। या अल्लाह, आज का माहौल बेइंतहा गंदा है। हम इरादे करते हैं अपनी जवानी को गंदे कामों से बचाएंगे, लेकिन बाहर के माहौल में जाते हैं तो या अल्लाह, बाहर का गंदा माहौल हमारे इरादे को तिनकों की तरह से बहा के ले जाता है और हम उन गंदे कामों में फंस जाते हैं जिनसे बचने का इरादा किया था मगर बच नहीं पाते। बस आप हमें ऐसी नफरत पैदा कर दें कि जैसे हम नाली के गंदी छींटों से अपने आप को बचाते हैं वैसे गंदे कामों से बचाएं। या अल्लाह, ये नौजवान काबिल रहम हैं। या अल्लाह, ये बेचारे बाहर निकलते हैं। या अल्लाह, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें फैशन कर कर के, या अल्लाह, मेकअप कर कर के इनके सामने आती हैं। ये अपनी आंखों को नहीं बचा पाते, ये अपनी ख्यालात को नहीं बचा पाते। या अल्लाह, ये जिनसियात की आग लगी हुई है, इस आग में ये जवान अपने
अपनी जवानी कहाँ बचा पाएंगे। बस आप ही इस उम्मत मुस्लिमा के जवानों की हिफाजत फरमाएं। या अल्लाह, ये दीन का मुस्तकबिल है, ये दीन का मुस्तकबिल का सहारा है, ये अपने वालिदैन का सहारा है। इनकी जवानी बर्बाद हो गई तो ये अपने लिए मुसीबत, ये अपने बच्चों के लिए मुसीबत, ये अपनी बीवियों के लिए, ये पूरे समाज के लिए मुसीबत बनेंगे। इन जवानों की जवानी महफूज फरमा। या अल्लाह, कश्मीर का मुस्तकबिल या अल्लाह दीन के एतबार से, अखलाक के एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, माशी एतबार से, अखलाकी एतबार से, सियासी एतबार से या अल्लाह मुस्तकबिल बेहतर महफूज फरमा दे। या अल्लाह, यहाँ तो या अल्लाह ऐसे ऐसे मंसूबे हैं कि यहाँ का ईमान ख़त्म हो जाए, यहाँ के मस्जिद में ताले लग जाएँ, यहाँ के मदरसे बंद हो जाएँ, यहाँ की अजानें रुक जाएँ। ऐसे प्लान बनाए जा रहे हैं, यहाँ के नौजवान काफिर बन जाएँ, इनकी पेशानी पर टीके आ जाएँ। या अल्लाह, ऐसे ऐसे प्लान हैं कि यहाँ इस्लाम की नफरत और कुफ्र की और हिंदुइज्म की मोहब्बतें पैदा हों। ऐसे प्लान, ऐसा निसाब, ऐसा कल्चर लाने की कोशिशें हैं। या अल्लाह, इन कश्मीर के ईमान वालों को अपने ईमान पर जमना मुकद्दर फरमा। या अल्लाह, अपने नबी के दामन को या अल्लाह हम हाथ से नहीं छूटने पाए। या अकरमुल अकरमीन व या अरहमर राहिमीन, वो एक सजदा जो तूने अता किया था, अगर ये सजदा हमसे न हुआ तो न जाने किन किन पत्थरों को सजदे करने पड़ेंगे। या अल्लाह, वो किताब जो आपने अपने नबी के जरिए हम तक भेजी, अगर ये किताब हमारे हाथ से छूट गई, न जाने क्या कौन कौन से कुफ्र की किताबें हमारे हाथों में आएंगी और हमको वो कुफ्र पढ़ना होगा। या अकरमुल अकरमीन, हमको अपनी ईमान की हिफाजत, अपनी इस्लाम की हिफाजत, अपनी दीन की हिफाजत और के इशाअत के लिए कबूल फरमा। हमारा वक्त, हमारा पैसा, हमारी सलाहियत, हमारी डिग्रियाँ, हमारी दौलतें, हमारे मकान तेरे दीन पर कुर्बान हो जाएं। या अकरमुल अकरमीन व या अरहमर राहिमीन, आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी होगी अगर हम सच्चे मुसलमान बनेंगे। या अकरमुल अकरमीन, आपने फरमाया, मुबारक मेरी तरफ से उन मेरे गरीब मुसलमानों को जो दीन पर चलेंगे तब जब लोग दीन से नफरत करते होंगे। आज के ज़माने में दीन पर चलने में रुकावटें, कितने मुसलमान बन रहे हैं। या अल्लाह, यहाँ के दफ्तरों में, यहाँ के स्कूलों कॉलेजों में या अल्लाह हमारे मुसलमान हमारे दीन के लिए मजाक उड़ाते हैं। या अल्लाह, हमारे दफ्तरों वाले हमको